انہیں مشتعل کرتا ہے. یہ شیطان ہمیں برگلاتا ہے، برے راستے کو مزین کر کے دکھاتا ہے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، مثبت انداز میں فرمایا گیا یہ شیطان جو ہے تمہارے لیے دشمن ہے، تم بھی تو اسے اپنا دشمن سمجھو، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو. چنانچہ یہ شکوے کا انداز بھی سورہ کہف میں آ گیا ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم نے اس شیطان لعین کو، ابلیس کو، اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں، چیلے چانٹے ہیں، ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر؟ تو ظالموں کے لیے جو ہے بدل، یہ بہت ہی برا بدل ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے. میری دوستی، میری ولایت کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی کاٹی. تو شیطان کے خلاف جنگ، اور شیطان وہ ہے، ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے ہوا یراکم ہوا وقبیلہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ. وہ تو تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ وہ جو غیر مرئی ایک اور جن ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا. قبیلہ، حدیث میں آیا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے. یہ وہی غیر مرئی جنات میں سے جو شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں. نہ صرف وہ شیطان لعین ابلیس، بلکہ یہ کہ اس کا جو لاؤ لشکر ہے اور اس کے جو ایجنٹ تمہارے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، جہاں سے وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اور ایک اور حدیث میں آیا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے. اب اس کی دونوں توجیحات ممکن ہیں. ایک تو یہ کہ یہ شیاطین جو ہے جنات ہیں، جنات کا مادہ جو ہے وہ نار ہے، نار ایک لطیف شے ہے، اور جنات کو اپنی شکلیں بدلنے کا بھی اختیار حاصل ہے. جیسے ملائکہ بھی شکلیں اختیار کرتے ہیں، انسانی صورت میں بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ سکتے ہیں، حیوانات کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً اپنی اس لطافت جو ان کا مادہ تخلیق ہے، اس کی لطافت کی وجہ سے انسان میں سرایت ہی کر جاتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے نفس کو مشتعل کر دیا تو نفس تو پورے وجود کو جو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے سارے اعصاب، ہمارے سارا جو ہے وجود جو ہے جسمانی، وہ اس نفس کے تابع ہے. لہذا وہ اگر اس نے اس کو مشتعل کر دیا تو گویا کہ وہ پورے ہمارے وجود میں سرایت کر گیا ہے. واللہ عالم. بہرحال یہ دوسرا ہے. ابھی یہ پہلی منزل کے 3 چھوٹی منزلیں ہیں. پہلی منزل خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، خود احکام شریعت کا پابند ہونے کے لیے جہاد. جہاد سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف. ای الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. دوسرا جہاد ان شیاطین کے خلاف. تیسرا جہاد کوئی معاشرہ اگر بگڑ گیا ہے، اس کے رجحانات غلط ہو گئے ہیں، تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے جو انسان کو اسی غلط رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ہر شخص تو ذاتی طور پر بھی اس کا تجربہ ہوگا. کوئی موب کسی ایک رخ پر جا رہا ہو تو اس رخ پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف چلنا، اس کے لیے بڑی مشقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا زور لگا کر 2-4 قدم ایک طرف جائے اور پھر کوئی ریلا آئے اس موب کا، اس ہجوم کا، اور وہ آپ کو دھکیل کر پھر 10 قدم پیچھے لے جائے. اب ایک معاشرہ جو ہے اس کا رخ بے حیائی کی طرف ہے. معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کی طرف چل رہا ہے، اور سب رواں دواں ہے، اور سب خوش و خرم ہے، مگن ہے، مسرور ہے، اور وہ اس رخ کے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں کسی شخص کا اللہ کی طرف رخ کر کے بڑھنا اور چلنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، آسان کام نہیں. اس معاشرے کے خلاف اسے جد و جہد کرنی پڑے گی. اس میں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے. سورہ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. اہل ایمان ہوش میں رہو، ہوشیار کہ رہبر دم تیغست قدم رہا. تمہارے اپنے بیویوں اور اولاد کے اندر تمہارے دشمن مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان سے بچ کر رہو. اور پھر یہ کہ فتنہ ہے اولاد بھی اور مال بھی. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جائے گا، اور پھر رشتہ داری ہے، برادری ہے، اس کا معاملہ ہے، آخر شادی بیاہ کرنا ہے، آخر اسی معاشرے میں رہنا ہے، اس کے رسوم یہ ہے، اس کے رواج یہ ہے، کیسے کٹ جائیں اس سے. یہ دباؤ جو ہے، اب 2 ہی راستے ہوتے ہیں زمانہ بات ہونا سعادت تو با زمانہ بے ساز. آسان راستہ تو یہ ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے کے ساتھ موافق ہو جاؤ، ڈھل جاؤ اسی رنگ میں، فرکشن ختم ہو جائے گی.
فرکشن تو اسی وقت ہے نا، تمہیں ادھر جا رہا ہے تم ادھر آ رہے ہو تو فرکشن ہے. لیکن اگر یہ کہ تم نے بھی وہی اختیار کر لیا، زمانہ بات نہ سعادت، تو زمانہ بھی سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، تم زمانے کے ساتھ موافقت اختیار کر لو تو یہ فرکشن ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جہاد جس کو کہا جائے گا وہ کیا ہے؟ زمانہ بات نہ سعادت تو زمانہ ستیز. زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے سے جنگ کرو، لڑو، جہاد کرو. یہ جہاد جو ہے، یہ جہاد کی پہلی منزل، جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ہے اس میں سب سٹیجز. مین تو ہے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد، پھر شیاطین جن کے خلاف جہاد، پھر شیاطین انس یا وہ معاشرہ جو شیطنت کی طرف جا رہا اس کے خلاف جہاد، کشاکش. اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل. یہ دوسری منزل ہے باطل عقائد و نظریات کے خلاف جہاد. یہ اب جہاد انسان کی شخصیت سے باہر نکلے گا. مین از اے گریگوریس اینیمل، انسان جو ہے وہ ایک متمدن حیوان ہے، وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے. اب آپ کے اندر ایک نظریہ پختہ ہو گیا، اللہ پر آخرت پر یقین پختہ ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے اوپر کاربند کر لیا. اب یہاں سے بات آگے نکلے گی بالکل فطری طریقے پر. اگر اندر کا یہ جہاد آپ نے یہ مرحلہ طے کر لیا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خارج میں نہ نکلے، ممکن نہیں ہے. اگر یہ نہیں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اندر کہیں فساد ہے، اندر کھوکھلا ہے، اندر جو ہے وہ کہنے کو کچھ چیزیں ہیں حقیقت میں نہیں ہے. اگر آگ نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ تپش آپ کو نہیں آئی تو آپ سمجھیں کہ آگ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور شکل ہے. آگ کسی صورت بنا دی گئی ہے. جیسے آج کل کچھ الیکٹرک ہیٹرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ دہتے ہوئے انگارے نظر آتے ہیں، وہ دہتے ہوئے انگارے نہیں ہوتے، وہ ہیٹ تو کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ اندر سے انسانی شخصیت کے اندر سے اب اس کا اپنے ماحول میں سرایت کرنا، نمبر 1 یہ قانون طبعی کے تحت لازم ہے. بھٹی میں سے حرارت کا برآمد ہونا لازم ہے. اگر آپ کے اندر ایمان کی بھٹی جو ہے دہک گئی ہے وہ نکلے گا آپ سے. نمبر 2 یہ انسان کی مروت اور شرافت کا تقاضا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، اپنی قوم ہے، اپنا قبیلہ ہے، پھر یہ کہ پوری نوع انسانی ہے. جو حق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، جو ایمان کی نعمت جو ہے تمہیں عطا فرمائی، اب اس کو بانٹو، شیئر کرو لوگوں کے ساتھ. یہ تمہاری شرافت کا، مروت کا تقاضا ہے. اور نمبر 3 یہ غیرت کا تقاضا ہے. آپ نے ایک شے کو حق سمجھا، اس کے خلاف باطل جو ہے وہ پھریرے لہرا رہا ہے، اس کا غلبہ ہے، تو حق کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اس کے خلاف جہاد کریں اور یہ کہ اس کے لیے دعوت کا آغاز کریں. وہ پہلی منزل ہو جائے گی. اس لیے کہ اس جہاد نظریاتی سطح کے اوپر جہاد کا اب یہ پہلا مرحلہ ہے، دعوت و تبلیغ. یہاں وہ حدیث یاد کر لیجئے، لرزا دینے والی حدیث کہ حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی، ان اقرب مدینہ قضا و قضا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی. اس کی نیکی کا، اس کے زہد کا، اس کے تقوی کا آپ اندازہ کی.